14 اگست 1947 کو مسلمانوں نے اپنی جدوجہد کے ساتھ اور اپنی عظیم قربانیوں کے ساتھ ایک الگ ریاست بنائی، ایک الگ وطن حاصل کیا، ہندوستان سے ہجرت کی اور ہندوستان کا ایک ٹکڑا الگ کر کے اس کو پاکستان بنایا اور اس کو ایک اسلامی ریاست بنانے کا ارادہ کیا۔ پاکستان کیوں وجود میں آیا؟ پاکستان کا نظریہ کیا تھا؟ پاکستان بنانے والوں کی سوچ کیا تھی؟ ان کا پاکستان کے بارے میں تصور کیا تھا؟ وہ کیا چاہتے تھے پاکستان بنانے سے؟ کیا پاکستان نمازوں کے لیے بنایا گیا؟ نمازیں تو آج بھی ہندوستان میں پڑھی جاتی ہیں اور بڑی تعداد میں، پاکستان سے بھی شاید زیادہ لوگ وہاں ہندوستان میں نمازی ہوں، اور ہندوستان میں آج بھی مسجدیں موجود ہیں، ہندوستان میں آج بھی اذان ہوتی ہے، ہندوستان میں آج بھی باجماعت نمازیں ہوتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں، جو مسجدوں میں نمازیوں کو پریشان کرتے ہیں، لیکن وہاں کی حکومت کی طرف سے باقاعدہ آج بھی کوئی پابندی نہیں اذان پر، آج بھی کوئی پابندی نہیں نماز پر۔ وہاں نماز کی بھی آزادی ہے، اذان کی بھی آزادی ہے۔ تو کیا پاکستان نمازوں کے لیے بنا تھا؟ اگر تو صرف نمازیں پڑھنے کے لیے بنا تھا تو نمازیں آج بھی ہندوستان میں ہو رہی ہیں، تو پھر پاکستان کی ضرورت کیا تھی؟ کیا پاکستان صرف تلاوت کے لیے بنا تھا؟ تو قرآن کی تعلیم تو آج بھی ہندوستان میں ہو رہی ہے، اور اتنے بڑے مدارس ہندوستان میں ہیں کہ شاید پاکستان میں بھی نہ ہوں۔ وہاں کا تعلیمی نظام ہے، وہاں قرآن اور حدیث کی تعلیم ہے، وہاں لوگ قرآن پڑھتے ہیں آج بھی اسی طرح۔ تو پھر پاکستان بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ پاکستان کیوں وجود میں آیا؟ پاکستان کے لیے ان لاکھوں انسانوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں کیوں دی؟ پاکستان کے لیے، ایک الگ وطن کے لیے ان لوگوں نے اپنی لاشوں کے ساتھ کنویں کیوں بھرے؟ اپنی لاشوں کے ساتھ دریاؤں اور نہروں کو کیوں بھرا؟ ان کے خون کے ساتھ دریاؤں کا پانی رنگین کیوں ہوا؟ اور بے شمار لاتعداد عورتوں نے اپنی عصمتیں کیوں لٹوائی؟ اگر یہاں آ کر نمازیں ہی پڑھنی تھی، اگر یہاں آ کر تلاوتیں ہی کرنی تھی، تو وہ ہندوستان میں ہو رہی ہیں، آج بھی ہو رہی ہیں۔ وہاں کے مسلمان آج بھی نماز پڑھتے ہیں، آج بھی وہاں پر تلاوت کرتے ہیں۔ تو پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا؟ ان لوگوں کی قربانیوں کا مقصد کیا تھا؟ ان کا تصور کیا تھا؟ دراصل پاکستان کا نعرہ آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا، اور سارے لوگ سنتے بھی ہیں، لگاتے بھی ہیں، کہ پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اس وطن عزیز کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، اور اس کا دستور محمد الرسول اللہ ہے۔ پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسی اسلامی ریاست ہو جہاں پر نظام مصطفیٰ ہو، خدا کی زمین پر خدا کا نظام ہو۔ دو قومی نظریہ کیا چیز تھی؟ دو قومی نظریہ یہ نہیں تھا کہ مسلمان نماز پڑھنا چاہتے تھے اس لیے ہندوؤں سے الگ ہو گئے۔ دو قومی نظریے کا مطلب یہ تھا کہ ہندو ایک مستقل الگ قوم ہے، مسلم ایک مستقل الگ قوم ہے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا الگ ہے، ان کا سونا الگ ہے، ان کا کھانا پینا الگ ہے، ان کی زندگی کی ساری باغ دوڑ الگ ہے، ان کی معیشت الگ ہے، ان کی معاشرت الگ ہے، ان کی تجارت کے طریقہ کار الگ ہیں، مسلمانوں کا نظام الگ ہے، مسلمانوں کی تعلیم الگ ہے۔ تو اس نظام کو حاصل کرنے کے لیے، اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے مسلمانوں نے الگ وطن حاصل کیا۔ اگر صرف نمازوں کے لیے ہوتا تو نمازیں تو آج یورپ میں بھی ہوتی ہیں، کہیں یورپ میں نماز پڑھنے پر پابندی نہیں ہے، لوگ مسجدیں بھی بناتے ہیں، یورپ میں بے شمار مسجدیں ہیں، وہاں جماعت بھی ہوتی ہے، وہاں لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو پھر ان کو ہم سے تکلیف کیا ہے؟ پھر ہمیں ان سے کیا تکلیف ہے؟ تکلیف یہ تھی کہ یورپ کے لوگ اور ہندو یہ نہیں چاہتے تھے کہ نظام مصطفیٰ آئے، اسلامی نظام نہ آئے، اور مسلمان چاہتے تھے کہ ہمارے وطن میں، ملک میں اسلامی دستور اور نظام ہو۔ اسی کے لیے تمام مسلمانوں نے جد و جہد کی،
اسی کے لیے بے شمار قربانیاں دی گئی، اسی کے لیے سر کٹوائے گئے، بے شمار خون بہائے گئے، بچے یتیم ہوئے، بیویاں بیوہ ہوئیں، اور گھروں کے گھر اجڑ گئے، صرف اس لیے کہ اس نظریے پر کہ مسلمان ایک الگ مستقل قوم ہے اور مسلمان کا نظام الگ ہے، مسلمان کی طرز زندگی الگ ہے۔ تو اپنے اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے بے شمار لوگوں نے قربانیاں دی۔ میں آج کے ان نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے آنکھ کھولی تو موٹر سائیکلوں کے سلنسروں کا شور دیکھا، باجوں کا شور دیکھا، ڈانس پارٹیاں اور گانوں کی پارٹیاں دیکھی ہیں، ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا اس 14 اگست کو دیکھیں، 1947 کے 14 اگست کے اوپر ذرا نظر ڈالیں کہ ان ہمارے آباء و اجداد نے اپنے خون سے جو داستان لکھی ہے، اپنے خون کے ساتھ جس وطن کی بنیاد رکھی ہے، اپنی لاشوں کو اینٹوں کی جگہ پر جوڑ کر جس وطن کی دیواریں کھڑی کی ہیں، کیا کل قیامت کے دن ہم ان کو کیا منہ دکھائیں گے جب ہمارے گریبان ہوں گے اور ہمارے ان شہداء کے ہاتھ ہوں گے، اور اللہ کے سامنے ہم سے وہ یہ سوال کریں گے کہ اللہ ہم نے یہ وطن عزیز اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر، اپنے پیاروں کی قربانیاں دے کر حاصل کیا، اور انہوں نے، ان لوگوں نے اس وطن عزیز کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ایک بابا جی بڑی عمر کے تھے اور انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ جب ہندوستان سے پاکستان الگ ہو رہا تھا، جب پاکستان آزاد ہو رہا تھا، تو ہم نوجوان تھے، کم عمر تھے، ابھی ینگ تھے، تو میں نے اپنے دوست سے 1-2 دن پہلے یہ کہا کہ اب پاکستان چونکہ آزاد ہونے والا ہے، ہم ایک الگ وطن بنانے والے ہیں، تو وہاں دیہاتوں میں جیسے آج کل یہ سٹیج ڈرامے ہوتے ہیں، تو اکھاڑے لگا کرتے تھے، وہاں گانے کی اور ناچ گانے کی محفلیں ہوتی تھی، تو وہ اپنے دوست سے یہ کہہ رہا ہے کہ چلو آج اس اکھاڑے میں چلتے ہیں، کیونکہ پاکستان ایک الگ ملک بن جائے گا، کل سے ہم اپنے وطن میں چلے جائیں گے جہاں پر یہ گناہ نہیں ہوں گے، یہ برائیاں نہیں ہوں گی، یہ گانے کی محفلیں نہیں ہوں گی، تو چلو آج آخری بار جا کر اس اکھاڑے میں شامل ہوتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، وہاں کا شغل میلہ۔ یعنی اس وقت کے مسلمانوں کا یہ تصور تھا، یہ خواب تھا کہ پاکستان ایک ایسی اسلامی ریاست ہوگی جو جنت کی نظیر ہوگی، جس میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں ہوگی، کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن انہیں کیا پتا کہ آج پاکستان میں وہ گناہ ہوتے ہیں، آج پاکستان میں وہ برائیاں ہوتی ہیں جو ہندوستان میں بھی نہیں ہوتی اور جو کسی بھی ملک میں نہیں ہوتی ہیں۔ پاکستان کے آج وہ اداکار ہیں جن کو ہندوستان اپنے فلموں اور ڈراموں میں دعوت دیتا ہے اور ان سے کام کرواتا ہے۔ یعنی پاکستان کا مطلب جو تھا، پاکستان بنانے کا جو مقصد تھا، جس کے لیے وہ لوگ ہندوستان کو چھوڑ کر پاکستان آئے تھے، آج وہ چیزیں پاکستان میں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں، آج ہم نے وہ ساری چیزیں اختیار کی ہیں جن کو چھوڑ کر ہمارے آباء و اجداد آئے تھے اور جس کے لیے انہوں نے قربانیاں دی تھی۔